لیکن ہمارا ایک مطالبہ، صرف ایک مطالبہ، وہ ایس ایس پی جس نے تحقیقات کر کے ثابت کیا تھا کہ یہ ملزمہ ہے، وہ سیشن کورٹ ٹرائل کورٹ کا جج جس نے اس کو موت کی سزا سنائی تھی، ہائی کورٹ کا وہ ڈویژنل بینچ، وہ ججز جس نے اس کو موت کی سزا سنائی تھی، وزیر اعظم اور چیف جسٹس آ کر کہے کہ وہ سارے پاگل تھے، وہ نااہل تھے، وہ اندھے بہرے گونگے تھے۔ عورت اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے گستاخی کی، گواہ موجود، آج آپ کے سوشل میڈیا پہ سارا ریکارڈ آ گیا ہے اور آپ اس کو بری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین دلا دیں، ہمارے علماء کو بلا کر اس عورت کو بھی بٹھائیں، گواہوں کو بھی بٹھائیں، علماء کی عدالت لگائیں۔ اگر وہ گستاخ ثابت نہیں ہوتی ہم کچھ آواز نہیں کریں گے، اور جب وہ گستاخ ثابت ہو چکی تو پھر اس کو بری کرنا میرے نبی سے غداری ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اگر تم مومن ہو، ہم ہرگز نہیں کہتے کہ کسی بے گناہ پر الزام لگایا جائے، مگر 9.5 سال کے بعد اس الزام کو ہٹانے کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے۔ کوئی پریشر ہے، کوئی دباؤ ہے، کسی کے کہنے پر ایسا کیا ہے، تو تم اگر کسی کے کہنے پر چل سکتے ہو تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر کیوں نہ چلیں؟ ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے 126 دن دھرنا دیا تھا، اس وقت معیشت یاد نہیں آئی تھی، آپ کے دھرنے میں لڑکیاں ناچا کرتی تھی، یہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یاد رہے، آپ نے اس کو چھوٹا طبقہ کہا، اس کی عزت کم نہیں ہوئی، آپ نے اپنا آپ دکھا دیا، اپنی ذہنیت بتا دی۔ کرسی پہ بیٹھ کے زبان بدل جاتی ہے، کہا جاتا ہے حکمران اندھے بہرے ہوتے ہیں، مگر ہم ایمان والے ہیں۔ آپ توہین عدالت پر معلوم ہوا کہ جی پاک پتن کے ڈی پی او نے کسی کو تنگ کیا، برطرف کسی سینیٹر کی گائے کا مسئلہ آیا، برطرف توہین عدالت ہو نااہل، تو توہین رسالت پر کیوں نہیں نااہل کیا جا رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح آپ سے اپنی قیادت یا اپنی سیاست کی توہین برداشت نہیں ہوتی، ہم سے رسالت کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ ہم اسی لیے آئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں، ہم پرامن ہیں۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ 9.5 سال کی جتنی محنت کو آپ نے یکلخت ختم کر دیا، آپ اس کو جسٹیفائی کریں۔ علماء کی عدالت ہم صرف جج صاحب دوبارہ ریویو کر کے کیونکہ وہی سنیں گے، نظر ثانی کی اپیل وہی سنیں گے اور کہیں گے ہم نے فیصلہ ٹھیک دیا؟ نہیں، ثقہ علماء کو ساتھ بٹھا کر اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ کروایا جائے، ورنہ یہ دھرنا تو کوئی چھوٹی سی چیز ہے، ہم تو مرنے کو تیار میں سب سے بڑا جرم نبی کی توہین ہے۔ وہ کوئی فالسے توڑنے والی عورت کرے
یا کوئی بڑے سے بڑے عہدے والا آدمی کرے، قانون ایک ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ آپ اس کو بری کرتے ہیں، آپ ملزم ہو گئے اس کو بری کر کے، کیوں کہ آپ نے شرعی تقاضوں کے مطابق ثابت نہیں کیا۔ حکومت رکھنی ہے تو ٹھیک، ورنہ پہلوں کا انجام تو دیکھ ہی لیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے آئین کا فیصلہ تھا ممتاز قادری قاتل ہے، یہ پاکستان کے قانون کا فیصلہ تھا، رب کے قانون کا فیصلہ تھا، 60 لاکھ اس کے جنازے میں بیچ دیے۔ آپ نے دونوں فیصلے دیکھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے یہی کہیں گے، مہربانی کریں علماء کو ساتھ بٹھا کر یہ ثابت کریں کہ وہ گستاخ نہیں تھی، ورنہ یہ قوم آپ کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے اور اس عورت کو مجرم سمجھتی ہے، اس کی سزا کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہمارا کل بھی نعرہ یہی تھا، آج بھی یہی ہے، اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے لیے آئے ہیں، کوئی جائیداد کے لیے نہیں آئے۔ یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ نعرہ دنیا میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ لبیک آپ جتنے آئے ہو اپنی نیند وقت قربان کر کے اللہ آپ سب کو جزا دے۔ اس معاملے میں کسی افواہ کا، کسی غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا، اپنے اندر اتحاد رکھنا، ادھر ادھر کی باتیں سن کر غلط فہمی میں نہ پڑ جانا۔ بس یاد رکھنا، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے غلامی کا حق ادا کرنا ہے۔